اور خان صاحب جب ہم سے ملنے کے لیے آئے آپ پارٹی کے سربراہ, تو ہم نے ان کے بازو پہ یا علی مدد ہی باندھا تھا. یہ خان صاحب کو امام ضامن باندھا جا رہا ہے, قبلہ امام ضامن باندھ رہے ہیں خان صاحب کی حفاظت کے لیے. اور الحمدللہ ہم نے اگر کسی کو دعا دی اور وہ دعا لینے کے بعد وہ کامیاب بھی ہو گئے. کراچی میں تو 27 لوگ ہماری دعا سے جیتے. چلو جی. اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے, شیعہ حضرات جو امام ضامن باندھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل جعلی ہے. امام ضامن باندھا جائے یا اس طریقے سے تعویذات لٹکائے جائیں کہ یہ کوئی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے, نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل بیت نے, صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنت اذکار سکھائے ہیں. آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے سونے سے پہلے جسم پہ پھونک کے مل لیں. بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام المعوذات سے پناہ لیتے تھے. المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی. اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں, عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو بھی بیمار ہوتا آپ اسی کے ذریعے دم کیا کرتے تھے. دم پہ میرا مسئلہ 109 ہے, بڑے لوگ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ, وہ دیکھ لیں. تو یہ امام ضامن کی کوئی حقیقت نہیں ہے, بالکل جعلی کام ہے یہ. ایک ہوا اس میں سوال ہوا کہ نادے علی کے بارے میں, اس میں حنیف قریشی صاحب کو میں نے سنا, باقی تو وہی سمجھ نہیں آتی کہ یا تو فیس بک کے اوپر جو لگے ہیں انہوں نے کاٹ کے لگائے ہیں, باقی تو نظر ہی مجھے کوئی نہیں آیا. اچھا, وہ انہوں نے نادے علی کے بارے میں کہا جی کہ شاہ ولی اللہ معزز دہلی کا حوالہ دیا, جن کو یہ ساری فرقے اپنا امام مانتے ہیں, اور انہوں نے کہا جی ان کا یہ وظیفہ تھا, اور انہوں نے کہا جی 1100 اولیاء کا یہ وظیفہ تھا نادے علی. میرے خیال ہے کافی جواب ہے. ایک کال میں لکھتے ہیں, کال کی طرف بڑھتے ہیں. ناد علی ام مظہر العجائب تجد وعون اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا اللہ بھی لگائے. چونکہ جو سند میں وہ لفظ نہیں ہے, میں نے اس لیے وہ نہیں پڑھا ہے. و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وظائف میں سے جواہر خمسہ میں صفحہ 111 پر لکھا ہے کہ ان کے وظائف میں سے یہ ہے, اور یہ کلام بھی 1100 سے زائد اولیاء کرام کے وظائف میں. اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں, بالخصوص ہمارے جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی سے جو متعلقین ہیں, ان میں سے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو تعلیم کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے 16 فائدے اور بعض نے 14 فوائد اس کے لکھے ہیں. تو جو طلباء ہیں اگر وہ اس کو باقاعدگی سے پڑھیں, لیکن اس کے لیے نماز جو ہے نا لازم اور شرط ہے, کیونکہ یہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد, یہ فجر یا مغرب کے بعد پڑھا جاتا ہے. تو اس کا تعلیمی حوالے سے جناب بہت بڑا اس کا فوائد ہیں. کوکم نانی اکاڑوی صاحب نے بھی کچھ غالباً بولے, تو انہوں نے بخاری مسلم کی کون سی حدیث کا نمبر بتایا نادے علی کا, یا قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کسی تفسیر میں کسی حدیث آئی ہو نادے علی کی؟ نہیں, نادے علی کی کسی ایک لائن کا انہوں نے نہیں بولا. کوکم نانی صاحب نے جب لقمہ دیا انہوں نے کہا نہیں, کہتے ہیں یہ سند میں یہ الفاظ نہیں, اس لیے میں نہیں بولے. نہیں, وہ سند کون سی, شاہ ولی اللہ دہلوی؟ وہ نہیں بتائی انہوں نے. تو جب ہے ہی نہیں ایک چیز, بے سند ہے, لاوارث قسم کی ایک روایت ہے, اس کے اوپر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. مجھ سے سوال کریں قرآن و حدیث میں ہے, میں کہتا ہوں بالکل جھوٹ بولا ہے, کوئی نہیں ہے. باقی رات شاہ ولی اللہ دہلوی, شاہ ولی اللہ دہلوی پہ میرا مسئلہ نمبر 113 ریکارڈڈ ہے. وہ تو محدث تھے. جی میں سن رہا ہوں نا, محدث بعد میں بنے, وہ ہم بھی بریلویوں کے محدث رہے ہیں. دعوت اسلامی میں 10 سال میں بھی پگڑی باندھتا رہا ہوں, اس زمانے میں بھی میں محدث تھا. اب میں جو وہ مسلمانوں کا محدث ہوں. مسئلہ ہے ان کی زندگی میں بھی پیریڈ ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ میری زندگی میں مختلف پیریڈز آئے ہیں جس میں انہوں نے لرن کیا. اینڈ پہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام آئے ہیں, اور حسین علیہ السلام نے ان کو ایک قلم دیا ہے. تو ان کا, میں نے اس سے یہ سمجھا کہ میں جو کچھ مطلب سمجھا وہ دین کے لیے, اس میں تو انہوں نے اپنی ساری پرانی باتوں سے رجوع کیا ہے. مزاروں کو کنڈیم کیا ہے, قبروں سے مانگنے کو کنڈیم کیا ہے. تقلید کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ امت کی بڑی گمراہیوں میں سے ایک اماموں کی تقلید ہے. پہلے وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے تھے, قبر پرستی کرتے تھے, سب کچھ تھا. ان کی زندگی میں فیضز آئی ہیں. اگر اس زمانے میں انہوں نے نادی علی کہا ہے تو ہم بھی نماز غوثیہ پڑھتے رہے کسی زمانے میں, اسی کا فرق پڑتا ہے. اب ہم توبہ کر چکے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاہ ولی اللہ دہلوی کی زندگی کی وہ آخری کتاب دکھائیں, پھر ہم شاہ ولی اللہ پہ ہم سے فتویٰ لیں. آپ پھر بھی ہم مانیں گے کوئی نہیں, شاہ ولی اللہ کوئی پیغمبر صحابی نہیں ہے, پھر اسی شاہ ولی اللہ تو فتویٰ لاؤں گے. ٹھیک ہے, نہیں کہ مان لیں گے. ہمیں منوانا ہے تو کتاب و سنت سے دلائل دیں. بلکہ کوکم نورانی صاحب نے اس پہ ایک اور بڑی سخت بات کہہ دی. انہوں نے کہا جی دیکھیں حضرت علی کی محبت تو ایمان کی نشانی ہے. بے شک. انہوں نے کہا جی ہمارے اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں. جو تو کہتے ہیں حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں وہ مومن ہیں,
वो नादे अली पढ़ेंगे। कहते हैं जो मुनाफिक है ना उनको हमने वैसे पढ़ने देनी भी बिल्कुल ठीक है। आम सतह पे थोड़ा आते हैं जरा। अब आपने नादे अली की बात की है, तो ये बताइए कोकब साहब, नादे अली पढ़नी चाहिए? अगर बंदा मोमिन है और मोमिन होने की निशानी ये है कि मौला अली को वली माने, तो उसके लिए नादे अली तोहफा है। और अगर वो मौला अली को वली नहीं मानता तो अपना ईमान साबित करे, उसको हम नादे अली पढ़ने भी नहीं देंगे। एक तो बड़ा अच्छा जवाब, बड़ा अच्छा जवाब है जी। उस पे शिया भी बड़ा ओहो जनाब, बिल्कुल मिसरी जनाब, मैं इसकी पक्की आमिर यादव जी मेरे प्यारे कोकब नूरानी साहब, इसका जवाब हमसे लें कि जो हजरत ईसा से मोहब्बत रखेंगे वो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानेंगे, जो हजरत ईसा से मोहब्बत नहीं रखेंगे वो अल्लाह का बेटा नहीं मानेंगे। ईसाई तो यही कहेंगे। और अगली फकीर नुसैरिया जो है शाम के अंदर, वो हजरत अली को रब मानते हैं। बिल्कुल मान। तो वो हजरत अली की नफरत में मान रहे हैं या मोहब्बत में? तो कोकब नूरानी साहब, आप रब का अकीदा रखें हजरत अली के लिए, ताकि आप पे हम आपकी तकफीर करें। तो मोहब्बत का ये मतलब है कि आप गुलूब करना शुरू कर दें। दो रवायतें हैं फजाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में मौला अली अलैहिस्सलाम से खुद, कि मेरी वजह से दो ग्रोह दोज़ख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूब करके, एक मेरी दुश्मनी में गुलूब करके। और मेरी वजह से दो फिरके जो हैं वो गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूब करके, एक मेरी दुश्मनी में गुलूब करके। तो कोकब नूरानी साहब से हम पूछते हैं, ये जो मोहब्बत में गुलूब करके जाने वाले हैं ये कौन है? वो तो इसको ऑफिस पे फिट कर देंगे। नहीं तो वो आपको नादे अली और आपका कॉमन है ना, आप फिट करें अपने ऊपर। नादे अली तो कुरान और हदीस से साबित करें ना। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहीं तालीम फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने कहीं पे तालीम फरमाया। आपने तो कहा या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। मौला अली भी अल्लाह को पुकारते थे। मौला अली का मानने वाला वही है जो अल्लाह को पुकारे। और ये मौला मौला बार बार आ रहा है, होता है किसी टेढ़ी पीड़ हो जाए, ये हदीस मुतवातिर है। मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु, जिसका मौला मैं उसका मौला अली, यानी जिसका जिगरी यार मैं उसका जिगरी यार